ابل خلق جمیعا، یہ عالم ارواح میں بھی منکر ہو گیا تھا، فارغ ہو گیا تھا علی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، کتنے بندوں نے 3 سے 9 تک بندوں نے مانا، باقی سارے علی کو منکر فارغ کر دیا۔ اچھا آگے چلو، گھٹیا جھوٹے کذاب دجال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ العظیم۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ کہ نفس نبی ہونا افضلیت کی دلیل ہے تو میں سب سے بڑا افضل ہوں، کیونکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ نبی آیا ہے تم سب میں سے، تمہارے نفس میں سے۔ یہ نبی کس میں سے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ سارے کے سارے جو کفار و مشرکون و امت محمد جو کہلائے گی، امت اجابت ہو یا امت دعوت، یہ سب کے سب نفس نبی ہیں۔ اور دوسرا سورہ جمعہ میں اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اور اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے من انفسہم، علی کو تو حدیثوں سے مل رہا ہے رتبہ، یہاں ہمیں رتبہ اللہ نے خود دی ہے، ہمارے پر بعثت نبی کی بعثت نبوت جو امت محمدیہ میں ہوئی، اس کا مطلب نبی ہم میں سے ہے اور ہم نبی سے ہے۔ قرآن نص قطعی اور محکم ہے، یہ مفسر بھی ہے، نص بھی ہے، ظاہر بھی ہے، مفسر بھی ہے، محکم بھی ہے، یہ نسخ نہیں ہو سکتا، اور یہ خبر ہے، اور جملہ خبریہ میں نسخ ہونا قائل کے کس پر دلالت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کذاب یا کاذب نہیں ہے، اللہ اصدق الصادقین ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہوگا جو رسول ہوگا، یہ تمہارے پر احسان ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی نفس نبی ہے لہذا افضل ہے، موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہے، تو میں بھی نفس نبی ہوں، میں بھی سب سے افضل، تو بھی نفس نبی ہے، تو بھی سب سے افضل، ابو جہل بھی نفس نبی تھا وہ بھی سب سے افضل، ابو لہب بھی نفس نبی تھا وہ بھی سب سے افضل۔ نفس نبی تمام کفار ہوں یا مشرکین، جو امت ہوتی ہے امت اجابت یا امت دعوت، جس کو نبی نے بلایا مان گیا وہ امت اجابت ہے، اور جو نہیں مانا کافر رہا وہ امت دعوت ہے۔ تو جن کو دعوت دی ہے، جنہوں نے قبول کر لی، وہ سارے کے سارے مسلمان مومنین ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تو دلیل گئی بھاڑ میں تمہاری۔ اچھا آگے چلو، یہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں بحار الانوار، جلد نمبر ہے 26، صفحہ نمبر ہے 272۔ مفید عن المظفر بن محمد عن محمد بن احمد بی ابی السلج عن محمد بن موسیٰ الحاشمی عن محمد بن عبداللہ بداری عن ابی بن محبوب عن ابی زکریا الموصلی عن جابر عن ابی جعفر عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انت الذي احتج اللہ بک فی ابتدائه الخلق حيث اقامهم اشباحا فقال لهم الست بربکم قالوا بلا قال ومحمد رسولی قالوا بلا قال وعلی امیر المؤمنین فابى الخلق جميعا الا استكبارا وعتوا عن ولایتک الا نفر قلیل وهم اقل الاقلین وهم اصحاب الیمین۔ یہ جی بحار الانوار جلد نمبر 26 272 صفحہ، یہ میں نے سند پڑھ دی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ابو جعفر اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ علی تو وہ ہے، اللہ نے تیرے ذریعے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو دلیل پکڑی اور تیرے سامنے یہ ساری کی سارے انسانوں کی شبیہ بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جلد اور صفحہ دوبارہ، جلد 26 صفحہ نمبر 272، اور حیث اقامہم اشباحا، اور جو جتنے بھی لوگ پیدا کیے ان کی شبیہ، یعنی ہر انسان
ان اللہ خلق آدم علی صورتی شبیہ ہوتا ہے. اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بالکل، سب نے کہا یک زبان ہو کر. اور کہا وہ محمد الرسولی، کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں میرے اللہ کے، یعنی اللہ کے رسول نہیں ہے؟ فرمایا سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں. جب کہا علی امیر المؤمنین، جب کہا علی امیر المؤمنین ہے، فابى الخلق جميعا، یہ عالم ارواح میں بھی منکر ہو گیا تھا، فارغ ہو گیا تھا علی. امیر الامارت ولایت کوئی نہیں ملی، یہ سارا جھوٹ فراڈ ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. سند بھی میں نے پڑھی، سند پر اشکال ہو میں زمانتی. بہار الوار یہ ملا مجلسی جونیئر کی ہے، 26 نمبر جلد ہے، 272 صفحہ. اچھا کہتا ہے الا نفر قلیل، نفر کو عربی لغت میں معجم الوسیط المنجد مصباح اللغات، کوئی بھی عربی کی لغت پڑھ لو، 3 سے 10 تک کے لوگوں کو بولا جاتا ہے. اور کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 یا 2,24,000. اور اہل بیت کتنے تھے؟ نام نہاد آل ابو طالب، وہ تو ہزاروں لاکھوں میں تھے وہ بھی جو اب تک دیکھے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرمانا ہے؟ کتنے بندوں نے؟ 3 سے 9 تک بندوں نے مانا، باقی سارے علی کو من کے فارغ کر دیا. اچھا آگے چلو، سورہ بقرہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ سے دعا کی حضرت ابراہیم نے، اے اللہ اس میں ایک رسول بھیج، منہم ان میں سے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، تمام آدم کا جو سردار ہے، تمام آدم نبی علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام سب سے پہلے ہیں. تو تمام آل آدم جو ہے تمام کا تمام افضل اللہ کا نبی ہے. اب آجو جی سورہ آل عمران. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب ان میں سے ہی رسول من انفسہم، پیچھے منہم، یہاں من انفسہم. اور سورہ توبہ کے اینڈ پہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا من انفسہم یا من انفسکم، تم میں سے، ٹھیک ہے. اب آجا سورہ جمعہ. مشرک نفس نبی تھے، مشرکین نفس نبی تھے، آپ کا یہی کہنا؟ من انفسہم، بت پرست مشرکین، زناکار مشرکین، وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ربنا وبعث، جو امت ہوتی نا، امت اجابت ہو یا امت دعوت، تجھے پتہ ہی نہیں امت دعوت اور اجابت شیخ صاحب اگر امت نفس نبی ہے، اب سن لو، اگر امت نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیچ میں نہ بول، تو سب کو کیوں نہیں بلایا مباہلے اپنی باری پہ بول، اپنی باری پہ بول. امت اجابت تو صرف علی علیہ السلام کو کیوں بولا کہ نفسی؟ علی علیہ السلام میں مجھ جیسے. بیچ میں نہ بول، تیری ایسی تیسی پھیر کے جاؤں گا. امت اجابت کہتے ہیں مسلمانوں کو، اور امت دعوت کہتے ہیں کافروں کو. امت ہوتی ہے، اور امت جو ہے امت محمدیہ میں کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین سب شامل ہے. جو امت دعوت ہے وہ کافر ہے، جو امت اجابت ہے وہ مسلمان، مقربین، صدیقین، شہداء، صلحاء، اولیاء اور صحابہ ہیں. چلیں اب سورہ جمعہ میں چلیں شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ وہی پرانی باتوں کا تکرار کر رہے ہیں، اور ادھر اور لوگ منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نئی بات تو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل اور کیا یہ کون نفس نبی تھے. اگر یہ سب نفس نبی تھے تو ان سب کو کوئی مباہلے کے لیے کیوں نہیں لائے؟ سوال یہ ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے نفس کو لے کے آؤ، تو ان کو لانا چاہیے تھا، پورا لے کے آؤ، پوری ٹیم کو لانا چاہیے تھا نا. کفار کو بھی لے کے آتے ہیں، مشرکین کو بھی لے کے آتے ہیں، سب کو لے کے آتے ہیں. نفس صرف علی علیہ السلام کو کیوں لے کے آئے؟ گھٹیا، جھوٹے، کذاب، دجال. اوکے بس گالی دینا شروع کر دی، پھر گالی دینا شروع کر. گالی نہ دیا کرو نا، گالی نہ دیا کرو تاکہ آپ سے بات ہو سکے. وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے مولوی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ جیسا ایک انسان ملائکہ میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا ایک انسان بھیجا. یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو جہل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا آپ جیسا ہے. میں آپ کی خدمت میں انسان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، انسانیت کی توہین ہوگی. کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آپ خوشی میں جا رہے ہیں کہ میں رسول کا جان ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟
آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تلے وہ خاک بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا نازل ہوئی ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اگر دوسرے بھی نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیونکہ اللہ کی جانب سے، اچھی طرح سے توجہ دو مولوی متعصب، ناصبیت آج تمہاری ختم ہوگی، سبل سے بھی ختم ہے، تمہارا جنازہ نکل چکا ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو. اگر دوسرے بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ جو بھی تیرا نفس ہے اس کو تم نے بلانا ہے مباہلہ کے لیے. خاموش. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اللہ کی جانب سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں. اگر حسنین کریمین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے تو لانا واجب ہے. نساء، اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بھی عورت اہل بیت میں، اس کو بھی لانا ضروری ہے. انفسنا، آپ تو کہتے ہیں کہ پوری عرب جو ہے، آپ بھی جو ہے نفس ہے، تو پھر اگر انفس میں کوئی اور بھی شامل ہوتا تو لازم آتا کہ ان سب کو لے کے آتے. مولوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا، حالانکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ جو بھی آپ کا نفس ہے اس کو لے کے آؤ. بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، صرف نفرت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو کیسے آپ انکار کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی علیہ السلام کو بلایا. او بھائی، جو تمہارے جاہل مفسرین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ چچا کے لڑکے کو نفس کہتے ہیں، انہوں نے تو آپ کی طرح وہ بیوقوف تو نہیں تھے کہ آپ نے جو صفائی پیش کیا کہ ابو جہل بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. وہ تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ کہ عرب میں چچا کے لڑکے کو نفس نبی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 13 چچا تھے نا، لڑکے تو کزن تو بہت سارے تھے، کزن کم تھے پیغمبر کے. چچا اگر 13 تھے تو لڑکے بھی بہت تھے. چچا کسی کو نہیں بلایا، صرف علی علیہ السلام کو بلایا. اچھی طرح سے دیکھ لو مولوی صاحب، میں آپ کو آپ کی اپنی کتابوں سے کچھ احادیث نکالوں. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چھاپ دار التاج، جزء سابع. ملاحظہ کریں کہ جب جنگ ہو رہی تھی کن سے؟ اہل طائف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف سے یہ جملے کہے، معاف کیجیے گا صفحہ نکل گیا، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر ہے 36953 کہ کہا کہ والذی نفسی بیدہ لیقیمن الصلاة او لیعطن الزکاة، اللہ کی قسم طائف والے نماز پڑھیں گے اور زکات دیا کریں گے. او لابعثن الیہم رجلا منی او کنفسی، یا میں ان کے جنگ میں ایک ایسے شخص کو بھیج دوں گا جو مجھ جیسا ہے، اور کنفسی میری جان بالکل مجھ جیسا ہے، جو مجھ میں سے ہے اور میری جان بھی ہے اور میرے نفس جیسا ہے. نفس نبوت تمام نفوس سے اعلی، جو بالکل کنفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس القرآن. اچھا، فاخذ بید علی علیہ السلام فقال هذا، لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو پیغمبر جیسا ہے؟ دست مبارک خیبر گشا کو بلند فرمایا اور کہا کہ یہ. پھر مسند ابو یعلا میں دیکھیں، اور بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، مسند ابی اعلی میں موجود ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے مسند بزار میں موجود ہے کہ علی علیہ السلام کو اپنا نفس نفیس بولا ہے. میں ایک اور آپ کو اس کا کتاب کا نفس سند دے دوں. یہ کتاب ہے سنن کبریٰ للنسائی. اچھی طرح ادھر دیکھ لو شیخ صاحب، اوئے اپنے آپ کا نام اپنے اہل سنت رکھا ہے، سنت کا دشمن آپ ہیں، سنت کے روات کے دشمن آپ ہیں. سلیم سے کیوں دشمنی ہے آپ کو؟ اور سلیم سے کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ وہ سنت کا راوی ہے نا، جھوٹ نہیں بولتا. اور بخاری مسلم کی طرح جھوٹی باتیں ہیں وہ نہیں نقل کرتا، سچی باتیں نقل، دشمنی ہے ان کو. اب دیکھو سنن کبریٰ نسائی، تم نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل سنت. یہ سنت کی کتاب ہے، عبد الرحمن نسائی جزء سابع ہے. ملاحظہ کریں، باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح سے دیکھو یہ کیا لکھا ہے، پڑھو ادھر.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول علی کا نفسی، علی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل مجھ نبی جیسے ہیں، کہ نفسی بالکل مجھ جیسے ہیں. آئے ہائے ہائے، نہیں فرمایا علی علیہ السلام آدم کی طرح ہے، نہیں. اگر یہ بھی کہتا نا تمام امت سے افضل ہوتا ہے، اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام نوح جیسے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں تمام امت سے افضل ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسے ہیں، پھر بھی امت سے افضل ہوتے ہیں اور کثیر انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام کا عیسیٰ جیسے ہیں، اور پھر بھی اس امت بدکارہ سے افضل ہوتے ہیں اور بہت سارے انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کے منکر، ادھر دیکھو سنت کے منکر. آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کے منکر، سنت کے منکر. شرم تم کو نہیں ہے؟ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسی کے صحیح حدیث کو، اسی کے قرآن کا تم منکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آدم کی طرح، نبی نے نہیں کہا کہ نوح کی طرح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نفسی بالکل احمد خاتم کی طرح، رسول خاتم کی طرح، بالکل ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. تو جو بالکل حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، وہ آدم سے بھی افضل ہے، وہ نوح سے بھی افضل ہے. اے مولوی، وہ ابو بکر عمر کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کا تم اسلام ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ بدبخت امت کیا چیز ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے. رجلن کنفسی قال خاسف النعل وعلی یخسف النعل. لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ وہ جو بالکل آپ جیسا؟ فرمایا دیکھو وہ جو میرے جوتوں کی اصلاح کر رہے ہیں. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، ان کی جوتوں کی اصلاح فرما رہے تھے. اچھا، یہ آپ کی کتابوں میں، پس سنت نے نبی آپ کی اپنی کتاب سے میں نے دکھایا کہ آپ کے اپنے مفسرین نے لکھا، ابو حیان اندلسی نے، کہ پیغمبر نے خود تفسیر کیا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو بالکل نبی جیسا ہے وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام ہے.